سب سے پہلی چیز وہ احرام ہے۔ احرام خریدتے وقت کچھ حاجی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ احرام خرید تو لیا، اب اس کو جس دن جانا ہے اسی دن پہنیں گے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ جس دکان سے احرام خریدا پہلے تو اسے کھول کر یہ چیک کر لیں کہ وہ آپ کی سائز کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بعض حاجی تھوڑا سا لمبے قد کے ہوتے ہیں، انہیں احرام پھر بعد میں جا کے چھوٹا ہو جاتا ہے، کچھ کی تھوڑے ہیلدی ہوتے ہیں، صحت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی احرام ان کو چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ تو اپنا احرام چیک کر لیجئے، کھول کر چیک کر لیجئے۔ بڑا پیارا مشورہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دیتے ہیں کہ 2 احرام لے لیں، ایک لٹھے کا، ایک کاٹن کا، لٹھے کا اور ایک تولیے کا۔ تولیے کا جو چادر ہے وہ آپ اوپر پہن لیں گے اور لٹھے کی چادر اگر نیچے پہن لیں گے تو ایزی ہو جائے گا۔ دونوں لٹھے کی بھی پہن سکتے ہیں اور دونوں ہی تولیے کی بھی پہن سکتے ہیں، مگر یہ بہتر رہتا ہے اوپر تولیہ ہوتا ہے تو وہ سلپ وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو احرام کو خرید لیں۔ بعض احرام پر بڑا سخت کلف لگا ہوا ہوتا ہے، اب جب حاجی ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے پہنتے ہیں نا تو پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کلف لگا ہوا احرام انہیں چبھنے لگتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ اگر آپ کا احرام بہت سخت ہے تو اسے گھر میں ایک بار دھو لیجئے اور وہ سافٹ ہو جائے گا۔ پھر دوسری مین چیز ہے چپل۔ آپ کو اپنے ساتھ جو چپل لینے ہیں وہ 2 پٹی کے جو چپل کہلاتے ہیں، یہ 2 پٹی کے چپل بہت سارے قسم کے آتے ہیں، یہ ہوائی چپل بھی جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہاں بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس میں بڑی مین چیز پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی میں اپنے تجربے کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر چپل اچھے نہیں ہیں آپ کے پاس اور چپل آپ کو کاٹ رہے ہیں تو آپ کا سارا سفر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ مکے مدینے میں بالخصوص حج میں بہت بڑا کام پیدل چلنے سے ہے۔ آپ کی ٹانگیں سلامت ہیں، اللہ سلامت رکھے، تو آپ مزے میں ہیں۔ اگر آپ کے پیر پہ زخم ہو گیا، آپ کے پنجے میں درد ہو گیا، آپ کو چپل نے کاٹنا شروع کر دیا، آپ بہت بڑی ڈیفیکلٹی میں آ جائیں گے۔ تو اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے، 2 کام کیجئے گا۔ ایک تو جو چپل آپ کو پاؤں میں مافک آتی ہے، آپ کے پیروں میں صحیح ہے، آپ کو سافٹ فیل ہو رہی ہے، وہ خرید لیں یہیں پر اور وہی پہن کے چلنا شروع کر دیں۔ یعنی یہیں پر اس کو استعمال کریں، خوب استعمال کریں، بلکہ وہاں بہت چلنا پڑے گا تو ایٹ لیسٹ 2-3 کلومیٹر روزانہ چلنا شروع کریں۔ تھوڑا اسکوٹر سے اتر جائیں، تھوڑا گاڑی کم استعمال کریں، اور اگر حج پر پیدل چلنا ہے اور سبحان اللہ اللہ ہمت دے تو میں تو مدنی مشورہ دوں گا کہ پیدل حج کریں، کہ پیدل حج کرتے تو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو زندگی میں ایک حج پیدل بھی ہونا چاہیے۔ چلے اگر پورا پیدل نہیں تو طواف تو پیدل ہی ہوگا نا، سعی تو پیدل ہی ہوگی نا، تو زیادہ طواف کرنے تو چلنے کی عادت ہی نہیں ہوگی تو کیسے چلیں گے؟ تو سب سے مین چیز چپل ہے، اس کو خرید لیں، اچھی کوالٹی کا خریدیے گا، اس میں کنجوسی مت کریں۔ اور جو چپل آپ کے پیروں میں مضبوط ہو، آپ کو نرم فیل ہو، اچھا لگے، وہ 2-3 لے لیں، تاکہ وہاں اگر کھو جائے تو آپ وہاں پھر ایسا آپ کی پسند کا شاید نہ ملے۔ تو جو آپ کو زبردست لگ رہا ہے، آپ کے پیروں میں نارمل ہے، تو وہ 2-3 سیٹ لے لیں، ایک پہن لیں اور 1-2 بیگ میں رکھ لیں۔ اچھا، بیگ جو ہے یہ تیسری بڑی مین چیز ہے۔ ہمارے بہت سارے حاجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیگ کمزور لے لیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو بیگ کمزور لیتے ہیں، دوسرا بیگ میں اتنا سامان بھرتے ہیں کہ اس میں بیگ کو بھی سانس لینے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ بیگ کے اوپر بیٹھ کر زپ بند کرنی پڑتی ہے، اتنا سامان ڈالتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بیگ پر یہ ظلم نہ کریں، ورنہ یہی بیگ آپ کو تنگ کرے گا۔ اس کی زپ ٹوٹ گئی، اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا، آپ کا سفر بہت ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو بیگ مضبوط کوالٹی کا لیں، اچھا لیں۔ اور جب سے یہ جو 4 ٹائروں والے جو بیگ کہلاتے ہیں، دیکھیں یہ 2 بیگ ہیں، یہ ہینڈ کیری ہے جو جہاز کے اندر آپ لے جا سکتے ہیں، یہ بڑا بیگ ہے، اور یہ دونوں 4 ٹائروں والے ہیں۔ اس کو چلانا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں اس کو چلانا بڑا آسان رہتا ہے، کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وہ ہینڈل والے بیگ لیتے ہیں جس کو پھر کاندھے پہ اٹھانا پڑتا ہے یا ہاتھ میں اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ خرید سکتے ہیں تو آپ اس طرح کا ایک بار مضبوط بیگ لے لیں، اللہ نے چاہ کئی سفر مدینہ کریں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ۔ اچھی نیت سے اچھا بیگ لیں گے تو انشاءاللہ بار بار جائیں گے مدینہ شریف، اور بھی سفروں میں کام آتا ہے۔ تو بیگ مضبوط ہونا چاہیے۔ یعنی ہم نے خود، اب تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے کہ ایئر لائن کا اسٹاف بیگ پھینکتا کیسے ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ اگر آپ کا بیگ کمزور ہوا اور اس بیگ کو اٹھا کر بھرے ہوئے بیگ کو پھینکا جائے اور کئی بار پھینکا جائے تو کیا یہ بیگ سلامت رہے گا کہ نہیں؟ ہم نے جدہ ایئرپورٹ پر ہی، مدینہ شریف ایئرپورٹ پر ہی حاجیوں کو پریشان دیکھا کہ ان کا بیگ ہی ٹوٹ گیا، ان کے ہینڈل ٹوٹ گئے، ان کی زپیں ٹوٹ گئیں۔ اب بتائیں وہ سارا سفر کیسے کریں گے؟ تو بیگ میں کمپرومائز نہ کریں۔ ایک اور حکمت کی بات، بیگ کوشش کریں اپنے چپل بھی اپنے بیگ بھی اس کلر کے لیں جس کلر کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیلٹ پر
بہت زیادہ بیگ ہوں گے جب آپ ایئرپورٹ پر جائیں گے تو ایک جیسے بیگ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے، یار یہ کالے رنگ کے بہت زیادہ بیگ ہوتے ہیں، براؤن رنگ کے بہت زیادہ بیگ ہوتے ہیں، تو آپ کو کنفیوژن ہوگی میرا کون سا ہے. تو اگر آپ کا کلر ہی دوسرے بیگوں سے ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ بہت جلدی دور سے پہچان جائیں گے یہ میرا بیگ ہے. تو تھوڑا سا ہٹ کے کلر ہو. اب ہمارے پیلے چپل جو ہیں نارملی وہاں پیلے چپل استعمال نہیں ہوتے، تو اگر پیلے رنگ کے یا کسی بھی ایسے رنگ کے آپ چپل لیں جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہو، تو مینا میں، عرفات میں، کہیں استنجا خانے میں، خیمے کے باہر آپ نے اتارے تو آپ کو فوراً نظر آ جائیں کہ یہ میرے چپل ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی حکمت کی بات ہے، امید ہے آپ کو کام آئے گی. ایک اور بڑی اہم بات سفر کے لیے، تو صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے، یہ انشاءاللہ سارے ٹریول میں آپ کو کام آئے گی. اپنی اہم دستاویزات، پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، ان تمام چیزوں کو فوٹو کاپی کر کے ایک گھر پہ رکھ دیجئے گا. خدا نہ خواستہ سفر کے دوران کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، اول تو پاسپورٹ کی بڑی حفاظت کرنی ہے، لیکن اگر وہ گم ہو جاتا ہے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ کاپی ہو. اور پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ ساتھ حج ویزا کی کاپی، جو آپ کے پاسپورٹ پہ حج ویزا لگے گا اس کی ایک کاپی آپ کے گھر پہ ہونی چاہیے. ایک کاپی کا سیٹ آپ کے الگ بیگ میں ہونا چاہیے. اور جو انٹرنیٹ یوزر ہیں اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کی پکچر کھینچیں اچھی طریقے سے یا اسکین کریں اور اس کو اپلوڈ کر دیں، کسی بھی ای میل ایڈریس پر بھیج دیں. اپنے سارے ڈاکیومنٹس، ویسے آئندہ کے لیے مشورہ دے رہا ہوں، اپنی ساری اچھی دستاویزات جو ہیں وہ اسکین کر کے کسی ای میل ایڈریس پہ رکھ لیں. آپ دنیا میں کہیں ہیں، آپ کو شناختی کارڈ کی ضرورت پڑ گئی، آپ کو آپ کے میٹرک سرٹیفکیٹ کی یا جناب آپ کے کسی بھی شناختی ڈاکیومنٹ کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے ای میل ایکسس کیا، پرنٹ نکالا اور آپ کو دنیا کے اس کونے میں وہ چیز مل جائے گی. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اپنے پاسپورٹ، اپنی اہم چیزوں کی ڈاکیومنٹس کی کاپی آپ اپلوڈ کر دیں، کسی دوست کو، کسی بھائی کو، رشتہ دار کو واٹس ایپ کر دیں. اب اس کے موبائل میں سیو ہو گئی، کبھی آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے کہا ذرا مجھے واپس وہ کاپی بھیجیں، تو وہ آپ کے پاس آ سکتی ہے. تو آپ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیے گا. اب آتے ہیں، ایک اور بیگ آپ نے اپنے ساتھ لینا ہے اور یہ کہلاتا ہے اسکول بیگ. ابھی کسی بھی کوالٹی کا ہو، اس میں ایک چیز ضرور دیکھنی ہے، یہ جس کو کاندھے پر ہمارے یہ بیلٹ ہوگا یہ سافٹ ہونا چاہیے. کچھ لوگ رسیوں والا لیتے ہیں اور اس میں سامان بھی زیادہ بھرتے ہیں، پھر وہ رسیاں چبھنے لگ جاتی ہیں. یہ آپ کو کہاں کام آئے گا؟ یہ آپ کو مینا اور عرفات میں کام آئے گا. اور بالخصوص جنہوں نے پیدل حج کرنا ہے انہوں نے یہ بیگ بہت سافٹ لینا ہے، بہت اچھی کوالٹی کا لینا ہے تاکہ آپ کے کاندھے بھاری نہ ہو جائیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 5-5, 6-6, 10-10 کلو کے بیگ ہینڈ کیری بنائے، لوگوں نے کہا چلو بھائی مینا چلتے ہیں. 15-20 منٹ چلنے میں تو پتہ نہیں چلا، مگر اس کے بعد یہ 5 کلو کا بیگ 50 کلو کا لگنے لگا کیونکہ ہاتھ تھک گئے انسان کے. لیکن جب آپ کے کاندھوں پر یہ بیگ ہوگا، اب اس کی آسانی دیکھیے گا. اب اگر آپ کے یہ کاندھوں پر بیگ ہے، آپ کے دونوں ہاتھ فارغ ہیں، ٹھیک ہے، آپ تسبیح پڑھتے جائیں، آپ پیدل چلتے جائیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. تو یہ اسکول بیگ جس کو کہتے ہیں ٹریول بیگ بھی ہوتا ہے، یہ آپ کو بہت کام دے گا. یہ ضرور لے لیجئے گا کیونکہ تقریباً حاجیوں کو، یاد رکھیے، میں سمجھتا ہوں شاید 99% حاجیوں کو، آپ کے ہم نے کہیں بھی پیدل سفر نہیں کرنا، معلم نے تو کہا ہے مکے سے مینا بھی لے جائیں گے بس میں، مینا سے عرفات بھی بس میں، عرفات سے مزدلفہ بھی بس میں، چلے ٹھیک ہے، یہ سارے سفر آپ نے بس میں کر بھی لیے، کامیاب ہو بھی گئے. تو جب مزدلفہ سے واپس مینا آئیں گے وہ تقریباً حاجیوں کو پیدل ہی آنا ہوتا ہے، تو وہ بھی کئی کلومیٹر کا سفر ہے. تو یہ اسکول بیگ آپ کو بڑا کام دے گا. اور اگر گھر میں 3-4 افراد ہیں تو سب کے لیے الگ الگ لیجئے گا. آپ کے سارے ہی میرے بیگ میں ڈال دو تو یہ آپ کا بیگ بہت بھاری ہو جائے گا. سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ہوگا تو کسی کو بھی محسوس نہیں ہوگا اور آسانی کے ساتھ یہ سفر ہو جائے گا.